أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ کیا تو مجھے میرے معبودوں سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے؟ اے ابراہیم، تو مجھے چھوڑ دے اور مجھ سے صحیح سلامت بچ کر جو ہے یہاں سے نکل جا۔ کہا آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرتا رہوں گا، یقیناً وہ میرے ساتھ بہت ہی محبت کرنے والا، میرا خیال رکھنے والا ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بارے میں بات شروع کی تھی، اور ان کی زندگی کا مختصر سا خاکہ پیش کرنے کے بعد ان کی پہلی دعوت اپنے والد گرامی کے نام، اس کا مختصر سا ترجمہ کیا تھا اور اس کی وضاحت کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو کس طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچایا اور باپ نے آگے سے کیا جواب دیا۔ یہاں پہ ہم نے اپنی بات کو روکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے ذکر کیا، ابا جان، ان بتوں کی پرستش نہ کرو جو سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، نفع نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں دے سکتے، یہ شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ سارے کے سارے شیطان ہی ہیں۔ آپ ان کی پرستش نہ کیجئے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر جو ان کی پرستش کرتے ہیں عذاب نازل ہو جائے۔ آگے سے والد محترم کا جو جواب ہے قرآن مجید نے اسی طریقے سے نقل کیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو مجھے اپنے معبودوں سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے؟ اے ابراہیم، مفسرین نے بڑے عجیب و غریب جو ہے وہ نکات بیان فرمائے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو والد نے انتہائی حقیر سمجھتے ہوئے تو کے لفظ سے انتخاب کیا۔ تو مجھے میرے معبودوں سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے؟ ادھر بیٹے کا انداز دیکھیے، اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت نہ کیجیے، ان کی پرستش نہ کیجیے، اور ادھر تو، اور ادھر بیٹے نے پہلے ابا جان کا لفظ بولا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مہم شخصیت آپ ہیں یا اباتے، اے ابا جان، اور ادھر اراغب انت عن آلہتی، تو بے رغبت کرنا چاہتا ہے، تو کا لفظ بولا، اور یا ابراہیم سب سے آخر میں جا کر ابراہیم کا نام لیا۔ یعنی جس وقت انسان کی آپس میں عقیدے کی دشمنی پڑتی ہے تو انسان ادب و آداب کے تمام رشتے جو ہے وہ پامال کر دیتا ہے۔ ایک طرف نبی بیٹا ہے، اپنے باپ کو اپنے دین کی طرف لانا چاہتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ انہیں مخاطب کرتا ہے، اور بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ انہیں دین کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے۔ دوسری طرف شرک ہے، دین سے بیزاری ہے، اور باطل قسم کے معبودان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حق کے ماننے والے کے ساتھ انتہائی برا سلوک۔ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے معبودوں کو چھوڑ دوں، اور پھر یہیں پہ بس نہیں، بلکہ باطل لوگ ہمیشہ دھمکی آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں تک والد نے گرامی نے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا،
اگر تو نے اپنی یہ تبلیغ اور یہ واز ترک نہ کیا میں تجھے رجم کر دوں، پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا۔ وہجرنی ملیہ، جان بچا کر یہاں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دو، اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہم سے پہلے ہمارے نبی کے لیے بہت بڑا سبق رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جیسے ہی آپ ایک اللہ کا پیغام سنائیں گے، رب کی توحید کا اعلان کریں گے، تو یاد رکھیے اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے، دوست جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے، آپ کی حفاظت کرنے والے آپ کے جان کے پیاسے بن جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، مشرکین مکہ کو جیسے ہی آپ نے جو ہے وہ باز کیا، وہ سب کے سب جو اپنے تھے وہ پرائے بن گئے، اور اپنے ہی رشتہ داروں نے کہا کہ تبا لکا نعوذ باللہ من ذالک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں جمع کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ تباہ ہو جائے۔ آپ کا چچا جو ہے آپ کو بد دعا دینے والا، آپ کا جانی دشمن بن جانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جیسے ہی آپ اللہ کا نام بلند کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے لوگ جو ہے وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ صرف دشمن ہی نہیں بنیں گے بلکہ دھمکیاں دیں گے، قتل کے منصوبے بنائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جو کچھ ابراہیم کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا، وہی کچھ آپ کے رشتہ داروں نے اور آپ کے خاندان والوں نے اور آپ کے جاننے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ جس نے توحید کا کام کرنا ہے، اللہ کا مشن لوگوں تک پہنچانا ہے، اسے دھمکیاں بھی سننی پڑیں گی، گالیاں بھی سننی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے لوگ جان سے مارنے کے منصوبے بھی بنائیں، ان کو بھی ٹھنڈے دل سے تحمل کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا اور صبر کرنا پڑے گا۔ جو بھی نبیوں کا مشن لے کر نکلتا ہے، ملت ابراہیمی کا مشن لے کر نکلے گا، اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے۔ آج بھی آپ توحید کا اعلان کر کے دیکھیے، لوگ جو ہے وہ دشمن بن جائیں۔ بس ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو لینا ہے ہم نے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے پاس اکیلے ہونے کے علاوہ ہے کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ۔ کہا جب آپ توحید کا اعلان کریں گے تو اپنے لوگ جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے۔ ایسے ماحول میں صبر کا مظاہرہ کیجئے، تحمل کا مظاہرہ کیجئے، اپنا پیغام پہنچائیے، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو دوسری جانب چلے جائیے۔ آپ نے مکے والوں کو تبلیغ کی، نہیں مانے طائف میں چلے گئے، نہیں مانے تو آپ نے ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ کا رفتے سفر جو ہے وہ باندھ۔ گویا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا مقصود ہے، لوگوں سے لڑنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، لوگوں کو زیر کرنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واز جو ہے اور یہ طریقہ تبلیغ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ تبلیغ کی جاتی ہے اور اس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، دھمکی کا جواب دھمکی سے نہیں دیا، بلکہ کہا سأستغفر لک رب، سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں برسیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر اور عافیت نازل ہو، میں اللہ سے آپ کے لیے پھر بھی بخشش کی دعا کروں۔ ہمارے جیسا جذباتی ہو تو فوراً کہے گا اس کے تو دل پر مہر لگ گئی ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا، میں نے سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ کتنے ہی بابے، کتنے ہی بزرگ مسجد میں، ایک دفعہ مسجد میں کوئی باہر سے ریڑی فروش واش روم استعمال کرنے کے لیے آ گیا، اس نے استعمال کیا تو وہ جانے لگا تو وہ بزرگ جو تھے وہ خوب بول پڑے، یہ حرام خور، جو گالی اس سے نکل سکی اس نے مسجد کی کوئی پرواہ نہیں کی، جو اس کو کہہ سکتا تھا کہا کہ مسجد کے واش روم صرف انہی کے لیے بنائے گئے ہیں، نماز پڑھنی نہیں ہے
یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا بزرگوں آرام سے، اس نے کوئی نہیں سنا، میری بات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی، اور اپنا دل اور کلیجہ جو ہے اس نے خوب ٹھنڈا کیا۔ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے بتلائیے، کیا ایسا کرنے سے وہ نمازی بن جائے گا؟ کیا ایسا کرنے سے وہ مسجد آنا جو ہے وہ شروع کر دے گا؟ یقیناً۔ بس یہ ہے کہ پہلے کبھی مسجد کا رخ کر لیتا تھا، مسجد کا رخ بھی نہیں کرے۔ وہ مسجد میں آیا ہے، اسے پیار سے محبت سے، بھائی جان آپ نے مسجد کو استعمال کیا، کبھی کبھی بھول کے نماز بھی پڑھ لیا، وہ خود شرمسار ہو جائے گا کہ میں نے مسجد واقعی استعمال کی ہے، تو میں نے باہر جہاں پہ واش روم بنے ہوتے ہیں پیسے دے کر استعمال کرنے پڑتے ہیں، یہاں پہ اللہ کا گھر بنایا گیا ہے اور یہ نماز کے لیے ہے، صرف واش روم استعمال کرنے کے لیے۔ اسے پیار اور محبت سے سبق سکھایا جائے تو یقیناً وہ نمازی بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگ وہ جب تک اپنا غصہ ٹھنڈا نہ کر لے اور اپنا پورا زور نہ لگا لے کہ اصل ایمان کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں، دنیا میں کوئی اصل بندہ جو ہے وہ ایماندار نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، زندگی گزاری ہے، آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے، جو کچھ دیکھا ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال بھی تو کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، باپ کہتا ہے تو مجھے اللہ کی دعوت دینے سے باز آ جا، وگرنہ میں تجھے رجم کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیے؟ گالیاں دی، سلام علیک، آپ کے لیے سلامتی ہو، سأستغفر لک، آپ مشرک ہیں، پھر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعا مانگ۔ یہ تبلیغ کا طریقہ، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتبع ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، اس لیے کہ جو ملت ابراہیمی میں خیر ہے وہ کسی اور جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے اپنی قوم کو جو ہے وہ واز کیا، والد صاحب کو واز کیا، پھر قوم کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور قوم سے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد سے بھی کہا، قوم سے بھی کہا، یہ کس چیز کی تم پرستش کرتے ہو؟ کہا یہ تو بت ہیں، ہم ان کا اعتکاف کرتے ہیں، ان کے مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سنتے ہیں، جب تم دعا کرتے ہو ان کو بلاتے ہو یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، ایک ہی جواب تھا، ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، جو جواب آج دیا جاتا ہے سیم وہی جواب۔ ہم نے باپ دادا کو دیکھا، ہمارے باپ دادا پردادا یہ سب کے سب گمراہ تھے، راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، ہم نے تو ان کو کرتے ہوئے دیکھا، جو کچھ انہوں نے کیا وہی ہم نے کیا ہے، لہٰذا ہم گمراہ نہیں ہیں، تم لوگ جو ہے وہ گمراہ۔ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب سنیے، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کہا لوگوں ذرا غور تو کرو، دیکھو تو صحیح تم کس کی عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، وہ تم ہو یا تمہارے باپ دادا ہو، پچھلے تمہارے باپ دادا جتنے بھی ان چیزوں کی پرستش کرتے چلے آئے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو میرا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، الذی خلقنی فہو یہدی۔ ابراہیم علیہ السلام نے گالیاں نہیں دی، برا نہیں کہا، اور ان کو جو ہے وہ یاد دلایا، لوگوں ذرا توجہ تو کرو، تم ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو نفع نہیں دیتے، جو نقصان نہیں دیتے۔ تمہیں معلوم ہے رب وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کا رب ہوتا ہے، جس نے ساری کائنات کی پالنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، الذی خلقنی فہو یہدی، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے نہیں بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنائی، اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب بنائی،
اور ان سب کا نظام بھی وہی چلاتا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، جو مجھے پیدا بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، رستہ بھی دکھاتا ہے. میں چھوٹا سا بچہ تھا، بول نہیں سکتا تھا، کھانے کا طریقہ مجھے نہیں آتا تھا. میرا رب وہ ہے جس نے مجھے دودھ چوس کر جو ہے وہ پینے کا طریقہ سکھلایا. یہدین، مجھے ہدایت دی، مجھے راستہ دکھلایا. اور پھر جب میں بڑا ہوا تو مجھے شر اور خیر کا بھی راستہ دکھایا. اللہ وہ ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. دنیا کے کاموں میں بھی وہی ہدایت دیتا ہے اور دین کے کاموں میں بھی وہی ہدایت دیتا ہے. دنیا کے کام میں بھی اللہ کی ہدایت شامل حال نہ ہو تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آخرت کے معاملے تو اللہ کی ہدایت اگر نہ ہو تو کبھی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. جب میں کاروبار نہیں کر سکتا تھا، میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، میرے رزق کا اس وقت بھی بندوبست کیا. اور جب میں حرکت کر سکتا ہوں اس وقت بھی میری روزی کا اور میرے کھانے پینوں کا بہترین بندوبست کیا. مجھے عمدہ قسم کے، اعلیٰ قسم کے کھانے اور پینے کی چیزیں جو ہے وہ فراہم فرمائی. اناج، غلہ اور پھل اور فروٹ بے شمار اقسام کے. میں ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا چلا جاؤں تو ساری زندگی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، رب کون ہوتا ہے؟ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے. وہ میرا اللہ جو مجھے شفا دیتا ہے. اور پھر بات ہی ختم کر دی. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو موت دیتا ہے تو وہی دیتا ہے، اس کے کہنے کے بغیر موت نہیں آتی. دنیا میں کتنے لوگ زہر کھا کر مرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن موت نہیں آتی، اور کتنے لوگ مرنا نہیں چاہتے ہیں، فوراً موت آ جاتی. وہ چاہتا ہے میں ابھی زندہ رہوں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن آنن فانن جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے. اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کہا جو موت دیتا ہے اور زندہ بھی وہی کرتا ہے. پہلے پیدا کیا تو پیدا بھی اسی نے کیا، اور جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا تو زندہ بھی وہی کرے گا. لوگوں، یہ میرا رب ہے، یہ معبود ہے، یہ خالق ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ وہ رب ہے جس کے بارے میں مجھے امید ہے قیامت کے دن وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. میں اس سے معافی مانگتا ہوں، وہ قیامت والے دن میرے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پیش کیا. لوگوں، یہ بت، ان کے اندر اگر یہ صلاحیت موجود ہے تو ٹھیک ہے، ان کی عبادت کر لو. اگر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو پھر ان کی پرستش نہ کرو. آج بھی دنیا میں کتنے مسلمان ہیں قبر کی پرستش کرتے ہیں یا قبر والے کی پرستش کرتے ہیں، درخت کی پرستش کرتے ہیں، پتھروں کی پرستش کرتے ہیں، جانوروں کی پرستش کرتے ہیں. معلوم نہیں کس کس چیز کو جو ہے وہ اپنا معبود بنا رکھا ہے. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ لوگوں، اگر ان چیزوں نے اللہ جیسی کوئی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں تو سامنے لے آؤ. جس طرح اللہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر مارتا ہے، اگر ان کے اختیار میں بھی یہ چیزیں ہیں تو سامنے لاؤ اور ان کو معبود بنا لو. اگر ایسا نہیں ہے تو ان کاموں کے کرنے سے باز آ. یہ شرک چھوڑ دو، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو نہیں معاف کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ انسان نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے اور شرک نہیں کیا. اللہ چاہے بغیر توبہ کے سارے گناہ معاف کر دے، لیکن شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہونا. اگر انسان اسی حالت میں فوت ہو گیا تو پھر کبھی بھی انسان جنت کا راستہ نہیں دیکھ سکے گا اور جہنم سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکے گا. یہ ملت ابراہیم. اور تمام گناہوں کی جڑ یہی شرک. اگر شرک سے انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے، باقی گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ممکن ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ شرک اپنے ڈیرے جما لیتی ہے وہاں پہ انسان کو دوسرے گناہ جو ہے وہ کوئی گناہ نظر نہیں آتے. جب اللہ کا ڈر ہی نہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں، اللہ کی قوت اور قدرت کا اندازہ ہی نہیں، تو انسان پھر فسنا ماشت جو کرنا چاہتا ہے کرے، اسے کوئی چیز جو ہے وہ روکنے والی نہیں ہوتی.
لیکن جب انسان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا تعارف انسان کے دل میں دماغ میں ہوتا ہے، میرا مالک کون ہے جس نے یہ ساتوں آسمان بنائے، یہ زمینیں بنائی، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ باغ، یہ نخلستان، یہ صحرا، یہ سب کچھ اس نے بنائے، جو پانی کو تھوڑا سا حکم دیتا ہے وہ سرکشی پہ آتا ہے تو علاقوں کے علاقے تباہ و برباد کرتا ہے اور نیست و نابود کرتا ہے، وہ زمین کو حکم دیتا ہے تو حرکت کرتی ہے، علاقوں کے علاقے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ پانی بند کر دیتا ہے تو تب لوگوں کے اوپر قحط سالی جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے۔ کہا لوگوں اپنے مالک کو پہچانو تو صحیح، یہ ملت ابراہیمی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ انہوں نے 3 معبود نہیں بنائے، 10 معبود نہیں بنائے، 360 معبود نہیں بنائے، ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ معبود نہیں بنائے، بلکہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنی قوم کو جو ہے وہ ایک اور طریقے سے واز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور کیسے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، جب جو ہے رات چھا گئی، رات کا اندھیرا جو ہے وہ چھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، بلکہ ستارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھ کر جو ہے وہ کہنے لگے ھذا رب، یہ میرا پروردگار ہے، یہ میرا رب ہے، میں نے اس کو اپنا رب بنا لیا۔ ستارہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، چمک رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چاند طلوع ہو گیا اور ستارہ غائب ہو گیا، منظر سے ہٹ گیا۔ کہا یہ تو ستارہ غائب ہو جاتا ہے، غائب ہونے والا تو رب نہیں ہو سکتا، جو کبھی غائب ہو جائے وہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ چاند نکلا ہے اور دیکھا اس کی روشنی زیادہ ہے، کہا لوگوں یہ چاند میرا پروردگار، چاند کو اپنا رب کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند بھی غائب ہو گیا، کہا چاند بھی غائب ہو گیا، غائب ہونے والے یقیناً پروردگار جو ہے وہ نہیں بن سکتے، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ میرا رب، یہ تو سب سے بڑا ہے، اتنے تو پوری دنیا کو روشن کر کے رکھ دیا ہے، اتنا بڑا، اتنی تیز چمک، اتنی روشنی، کہا یہی میرا پروردگار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج کی بھی روشنی بدم ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو غروب ہونے والے ہیں، جو بجھ جانے والے ہیں، جو غائب ہو جانے والے ہیں، وہ کبھی بھی رب نہیں بن سکتے۔ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جو تم شرک کرتے ہو میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق، کیا میرا تعلق ہے؟ میری ملت ابراہیمی کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار کر دیا اس رب کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے زمینوں کو پیدا کیا، حنیفن یکسرفہ ہو کر میں نے تاروں کو بھی چھوڑ دیا، چاند کو بھی چھوڑ دیا، سورج کو بھی چھوڑ دیا، جتنے معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو ان کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف میں مائل ہو گیا ہوں، ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ میں جھک گیا ہوں۔ لوگوں میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شرک کرنے والوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ واز فرمایا اور بڑے خوبصورت انداز میں جن جن چیزوں کی وہ پرستش کرتی تھی اس کو رب کہا، فرضی طور پر، محاورے کے طور پر، چلو تم رب مانتے ہو میں بھی مان لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا یہ تو ختم ہو گیا، کہا قوم مجھے بتلاؤ جو کبھی ظاہر ہو جائے کبھی ختم ہو جائے وہ بھی رب ہوتا ہے؟ اب وہ پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا، نہ میری آواز سن رہا ہے، نہ میری پکار سن رہا ہے، نہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، نہ میری حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے؟ ان سے تمام سے برات کا اظہار کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو نظریہ، جو ان کا عقیدہ تھا، جو ان کی ملت تھی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 پارے کے آغاز میں ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ، اے میرے رب مجھے ذرا دکھا تو صحیح تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا،
या अल्लाह तू मुर्दों को जिंदा करता है, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। या अल्लाह जिंदा कैसे करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम ईमान नहीं है मुझ पर? कहा ईमान है। या अल्लाह मैं जानता हूं, लेकिन अपने दिल के इत्मीनान के लिए बस अपनी आंखों से नजारा करना चाहता हूं। इल्मल यकीन तो है, आइनल यकीन जो है वो मैं लेना चाहता हूं। इल्मल यकीन तो है, इल्म तो है कि मेरा रब जिंदा करता है, मेरा एतकाद है, मैं मानता हूं, लेकिन अपनी आंखों से नजारा करना चाहता हूं। कहा अच्छा इब्राहिम ये 4 परिंदे ले। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने उनके मुख्तलिफ नाम जिक्र किए हैं, लेकिन किसी भी सही रिवायत में उनका नाम मौजूद नहीं। परिंदे ले ले, इनके टुकड़े टुकड़े कर दे, इनका गोश्त बना ले और गोश्त को मिक्स कर ले, और थोड़ा थोड़ा गोश्त जो है चारों पहाड़ों के ऊपर जो है वो रख दे, और पीछे खड़ा हो जा और इनको आवाज दे, इनको अपनी तरफ आवाज दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी तो वहां से गोश्त उड़ा और उड़ते उड़ते वो परिंदा बना, और परिंदा बनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का नमूना जो है वो दिखलाया। बनी इसराइल में एक कत्ल हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम कातिल को तलाश करने लगे तो मत पता न चला। अल्लाह ने हुक्म दिया इनको बोलो एक गाय को ज़बह, उसका एक गोश्त का टुकड़ा इस मुर्दे के जिस्म को लगाओ। पूरी कौम ने देखा वो मुर्दा उठ के बैठ गया, उठकर बैठा और बतलाया कि मेरा कातिल फुला है, और फिर फौत हो। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहते हैं अपनी कुदरत कामिला का इजहार करना चाहते हैं कर देते हैं। ये करामत भी होती है, ये मोजज़ा भी होता है। नबी के हाथ पे सादर हो जाए तो उसको मोजज़ा कहते हैं, वली के हाथ पे सादर हो जाए तो उसको करामत कहते हैं। लेकिन मानते हम भी हैं, मानते वो भी हैं, लेकिन दोनों के मानने में जमीन आसमान का फर्क है। मोजज़े को हम भी मानते, करामत को हम भी मानते हैं, और मोजज़े और करामत को बहुत सारे शिरक करने वाले लोग वो भी मानते हैं। वो ये मानते हैं करामत वली के हाथ में होती है, जब दिखाना चाहे वो हाथ खोलता है और करामत नजर आ जाती है। हम ऐसे नहीं मानते, हम कहते हैं करामत वली के हाथ पे सादर होती है, जब मेरा अल्लाह सादर करना चाहे तो सादर कर देता है, जब ना सादर करना चाहे तो सादर नहीं। मोजज़ा भी अल्लाह के हाथ में होता है, जब वो नबी के हाथ पे सादर करना चाहे तो सादर कर देता है, जब वो सादर ना करना चाहे तो नहीं करता। कुरान मजीद मोजज़ा है, पूरी दुनिया को चैलेंज किया इस तरह की किताब लेकर आओ। अल्लाह ने अपने नबी को ये किताब, ये मोजज़ा है, दुनिया का कोई माई का लाल इस किताब की तरह की एक सूरत भी बनाकर जो है वो पेश ना कर सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में 50 तीर अंदाज खड़े थे, दर्रा छोड़ दिया, दुश्मन ने पीछे से आकर हमला किया, आपका सर मुबारक शदीद जख्मी हो गया, दांत मुबारक शहीद हो गए, 70 या इससे ज्यादा आपके सहाबा किराम शहीद हो गए, अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, और बेशुमार मुख्तलिफ किस्म का मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। जंग ओहद में जाहिरी तौर पर कोई मोजज़ा सादर नहीं हुआ, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे, ना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के हाथ पे, ना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के हाथ पे, ना अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला के हाथ पे, ना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला के हाथ पे। मोजज़ा करामत ये दोनों अकल से मावरा चीजें हैं, लेकिन किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ। ये मिल्लत इब्राहिमी का दर्स है। मिल्लत इब्राहिमी ये बतलाती है कि तमाम इख्तियारात है अल्लाह, मैं जिंदा नहीं कर सकता, तू जिंदा करता है, मुझे परिंदे जिंदा करके तो दिखा। अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदे जिंदा करके दिखाए। उससे पहले उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया। एक बस्ती के पास से गुजरे, देखा कि सारी खराब तबाह बर्बाद पड़ी है। कहा इसको कौन जिंदा करेगा मरने के बाद, ये तो बिखर चुकी है, रेजा रेजा हो चुकी है, टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी है। कहा कैसे जिंदा नहीं कर सकता? फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, 100 बरस के लिए अल्लाह ताला नींद में सुला दिया। 100 बरस के बाद उठाया और उठाकर कहा कितनी देर सोए? कहा दिन का एक हिस्सा या कुछ हिस्सा या एक दिन। कहा नहीं, एक दिन नहीं, 100 साल तक तुम सोए रहे हो। ये अपना जानवर देखो, ये तुम्हारी सवारी गधा है, हंडियों का पिंजर बन चुका है, वो सीधा हो चुका है, और ये अपना खाना देखो, इसमें जर्रा बराबर भी समक और स्मेल जो है वो पैदा नहीं, बिल्कुल ताजा और तरह तर है। इसको भी देखो और इसको भी देखो। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस गधे को जिंदा करके दिखाया। कहा तेरा रब इस तरीके से जो है वो जिंदा कर।
یہ تو نشانیاں بہت بڑی بڑی ہیں. یہ انسان کا وجود، انسان کیسے پیدا ہوا، کیسے یہ پرورش پاتا ہے، اس کے دماغ اور اس کے پیٹ کے اندر اور اس کے جسم کے اندر جو نظام ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے. ڈاکٹر حضرات مبہوت رہ جاتے ہیں. دماغ کا کامیاب آپریشن بہت کس و ناقص جو ہے وہ ہوتا ہے. ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی کون سی شریان کا آپریشن کریں اور کون سا نہ کریں، کس کا علاج کیسے کریں اور کیسے نہ کریں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا. انسان اس نظام کو ٹھیک کرنا اور اس جیسا پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تھوڑی سی ایک رگ خراب ہو جائے تو اس کو اللہ کے فیصلے کے بغیر جو ہے وہ درست نہیں کر سکتا. کہا یہ ملت ابراہیمی کا درس. لوگوں ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اسی کا کلمہ پڑھو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو. اسی کے اوپر جو ہے وہ کامیابی ہے، اسی کے اوپر کامرانی ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے، دنیا میں جتنے مرضی اچھے کام کر لو، کامیابی جو ہے وہ آپ کا مقدر جو ہے وہ نہیں بن سکتی. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. سننے میں آیا ہے پچھلے دنوں ہماری اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا ہے جس میں نام یہ دیا گیا ہے خاندانی تشدد کی روک تھام کا بل. خاندانی تشدد کی روک تھام کا بل. خاندان میں تشدد ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک بل پاس کیا گیا. تشدد روکنے کے لیے کیا ہمارے پاس قرآن مجید کی تعلیمات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے جس کے لیے علیحدہ سے بل پاس کروانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم نے اپنے آئین میں قرآن مجید کو سپریم لا تسلیم نہیں کیا ہے؟ اپنا دستور قرآن و سنت کو قرار نہیں دیا ہے؟ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود معلوم نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بل بنائے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پاس کیا جاتا ہے. اس وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ ہی کرنا چاہوں گا. اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی باپ یا والدہ یا بڑا بھائی وہ اپنی اولاد کو، اپنے زیر تحت لوگوں کو روک نہیں سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لو. وہ باہر گئے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، والد کو اجازت نہیں ہے. اگر وہ روکتا ہے یا پوچھتا ہے تو اسے مجرم قرار دیا جائے گا اور اسے جیل بھیجا جا سکتا ہے. 6 مہینوں سے لے کر 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. اور اگر وہ ایسا کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کڑا ڈال دیا جائے گا جو کہ نشانی ہوگی یہ مجرم ہے، یہ اپنی اولاد سے اور اپنے گھر والوں سے مل نہیں سکے گا. اسے جیل کے اندر یا تھانے کے اندر یا کسی اور جگہ پہ زندگی جو ہے وہ بسر کرنا پڑے گی. یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی بل ہے. کیا والدین کا اپنی اولاد کی تربیت کرنا اور ان کے بارے میں پوچھنا، بیٹا آپ کہاں گئے تھے، کیا کر کے آئے ہو، اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے، یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے. اس کی بنا پر والدین کو مجرم قرار دے کر کنہیں خوش کیا جا رہا ہے؟ معلوم نہیں یہ بل کن لوگوں نے پاس کیا ہے. میں تو یہی کہوں گا ملت ابراہیمی کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے. ملت ابراہیمی، میرا اللہ ہے کون، میرا رب ہے کون، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے، ہم نے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے. دراصل ملت ابراہیمی والا جو رب ہے ہم نے اسے بھلا دیا اور اپنا رب اور اپنا آقا جو ہے کسی اور کو بنا لیا، جس کی وجہ سے اسے جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں سمجھ نصیب فرما. جو ہمارے کرتا دھرتا ہے، جو ایسے بل پاس کرنے والے ہیں، اللہ انہیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما اور انہیں اپنے دین کے جو صحیح احکام ہیں، جس نام کے اوپر یہ پاکستان بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ، اسی مشن کے لیے جو ہے وہ قربانی دینے کی اور اسی مشن پر اس ملک کو سنوارنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی کی سمجھ دے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.